بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جو کچھ پڑھا وہ تقریباً اس کو یہاں پر لکھ دیا گیا اور جو کچھ پڑھیں گے وہ بھی اسی طریقے سے ایک صفحے پر آ جائے۔ یہ رات میں عرض کر رہا تھا تراویح میں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ 15 کتابیں سامنے رکھ کر ایک اور نئی کتاب لکھ دیں 500 صفحے کی۔ یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں رہا، خاص طور پہ موجودہ دور میں، جبکہ آپ کے پاس کتابیں بھی بے شمار ہیں، لائبریریز کے بھی سلسلے ہیں، اور جو انٹرنیٹ زندہ باد وہ بھی بہترین ہے۔ اس کو تو نہ بھی پوچھو تو بتانا شروع کر دیتا ہے نا جی۔ انٹرنیٹ تو ایسی چیز ہے نا جی، اس کو ایک بٹن دباؤ پتہ نہیں کیا کیا بتانا شروع کر دیتا ہے، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار پہلے بھی بتاتا رہا، اب بھی بتاتا ہوں، کیونکہ ہم تو شروع سے پچھلے 14-15 سال سے جتنا بھی ہمارا سلسلہ ہو گیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ ایک صفحہ لکھنا، ایک صفحہ کہ آپ 50 کتابیں بھی سامنے رکھیں، ان 50 کتابوں کا نچوڑ ایک صفحے پر لکھیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے جو کچھ بھی ہم پڑھ چکے یا آئندہ پڑھیں گے سب ایک اسکرین شاٹ سمپل۔ تو اب تک جو پڑھا ہو گیا یہ سارا سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ اس کا مطلب مٹا دو؟ نہیں تو پھر میں لکھوں گا کہاں؟ کیوں سر؟ سمجھیے، یہ بند کر دینا۔ یہ کہاں سے بند ہوتا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ دیکھو یہ کہاں سے بند ہوتا ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اور کیا بند کروانا ہے، کیا کھلوانا ہے، اس کے بعد میں منہ کھولوں، ٹھیک ہے نا جی؟ پہلے کام کھول جائیں، بعد میں منہ کھل جائے گا۔ شروع کریں دوبارہ؟ چل، جو کچھ پڑھا یہ میں نے ریوائنڈ کیا تھا، جو کچھ پڑھا وہ یہ رہا، یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ ماضی کی ایک علامت ہے، ایک آپ کو بتا رکھی ہے، تا پر زبر زیر پیش یا جزم۔ زیر مضارع کی علامت ہے، علامت حروف عاطف الف تا یا نون۔ کوئی بھی فعل ہو اس میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں یہ 4 چیزیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ فعل ہے۔ شروع میں حروف عاطف ان میں سے کوئی ایک حرف آ رہا ہو، یعنی یہی والا، تا یا نون زبر والا مشددہ، کوئی آخر میں آ رہا ہو، لم لما ان یا ان اور لن، یہ 5 ہے، ان میں سے کوئی ایک شروع میں ہو تو سمجھ لیں یہ فعل ہے۔ سین سوف یا قد شروع میں ہو تو سمجھ لیں کہ یہ لفظ فعل ہے۔ اسی طریقے سے شروع میں اگر ال آ رہا ہے، لام الف لام، تو یہ اسم ہے۔ آخر میں تنوین آ رہی ہے 2 زبر 2 زیر 0 پہ، تو اسم ہے۔ گو تا یا الف لمبا تا کے ساتھ آخر میں کوئی لفظ نظر آئے تو سمجھ لیں یہ لفظ اسم ہے۔ اسماء اشارہ یعنی ہاذا ہاذا ہاذی ذالک تلک، یہ کسی لفظ کے شروع میں ہو تو لفظ اسم ہے۔ انا انا حرف یا، ندا کا یا ایھا ذو، قولو، حروف جارہ میں سے کوئی ایک، با فی من عن کا، لام واو وغیرہ شروع میں ہو تو یہ بھی اسم کی علامات ہیں۔ ضمیر ہم نے پڑھا کہ 14 ضمیریں، ہا ہما ہم، ہا ہما ہم، کا ہما ہم، جی مکن یانا، یہ اگر یہ اسم کے ساتھ ضمیر جڑ کر آیا تو مرکب اضافی بنے گا۔ ترجمہ کے بعد اس کا یا اس کی یا اپنا یا اپنی، ہمارا، تمہارا کر کے ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔
فعل کے ساتھ اگر ضمیر جڑ کر آئے تو ضمیر مفعول بنے گی اور ترجمہ ہوگا اسے، تمہیں، مجھے، اس کو، وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں ہو گئی. اس کے بعد حرف لا اور ما بھی ہم پڑھ چکے، یہ نفی کے لیے ہوتے ہیں. لا کے بغیر اگر ایسا اسم ہو جس کے آخر پر زبر آ جائے تو وہ پوری جنس کی نفی کرتا ہے، جیسے لا ریبا، شک کی کوئی بھی قسم وہ نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، اکراہ زبردستی کی کوئی بھی قسم ہے وہ دین کے اندر نہیں ہے. لا کے بعد فعل کے آخر پر پیش نظر آئے یا واو نون زبر نہ نظر آئے تو یہ کام نہ ہونے کی خبر ہے کہ یہ کام نہیں ہوا یا نہیں ہوتا. اگر لا کے بعد فعل پر جزم ہے یا واو الف ہے تو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو. یہ ہم نے مشق بھی کی ہے. ماں یہ چار ہیں. نافیہ یعنی نہیں کے لیے ماں شروع میں نہ آ جائے تو یہ نفی کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ موصولہ جو کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ استفہام یا کیا کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور تعجب یا اظہار تعجب کے لیے یعنی واہ واہ والے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم اب تک پڑھ کر آئے ہیں. کلیئر ہے؟ اب صاف کر دوں. صاف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو میں لکھوں گا کام ہے جی. تصویر کھینچ لی نا؟ ہاں جی تصویر کھینچ لی، بس گل مکی. ورنہ یہ آ رہی ہے تصویر، یہ آ رہی ہے تو وہ پھر وہاں سے رابطہ کرے. اس کو زوم شوم کر لیا تھا نا، بس گل مکی. چلے تھوڑا تھوڑا کر لیتے، زیادہ نہیں کرتے. پھر جیسے جیسے ضرورت پڑتی جائے گی ویسے ویسے چلے انشاءاللہ. ایک اور کسی لا اور ما میں بات میں نے بتائی ہے، لیکن دوبارہ دیکھ لیں کہ حرف ما یا لا کے بعد اسی جملہ میں الا ہے. ٹھیک ہے جی. تو فائدہ حسر ہوگا. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کے معنی کے اندر، ترجمہ کے اندر وزن پیدا ہو جائے. وزن پیدا ہو جائے. جو آپ کو مثالیں دی ہوئی ہیں، ایک مثال یہ لکھی ہوئی وما ارسلناک، ٹھیک ہے. آگے آ گیا الا، ٹھیک ہے نا، رحمتا للعالمین. لکھتے ہیں چلیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. واو کا مطلب، اور اب ہم نے دیکھا کہ ماں آ گیا. نشان بھائی ماں آ گیا. اب ماں ہے چار. ماں کا معنی نہیں، ماں کا معنی جو، ماں کا معنی واہ ہوا، اور ماں کا معنی کیا. ٹھیک ہے جی. تو اب کون سا ماں ہے یہ؟ تو کیا کریں گے، تھوڑا سا پہلے نظر کو آگے دیکھیں گے. کیا اسی جملے میں الا آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ماں پکی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے جناب. اب یہ ہے ارسلنا اور کا. ارسلنا پلس کا. ارسلنا فعل جمع ضمیر. ٹھیک ہو گیا جناب. اور ضمیر کو کیا بنائیں گے؟ مفعول. ارسلنا، نون الف نا کس کی علامت ہے؟ ہم کی. ارسلا یہ ارسلا
ارسلا، اس نے بھیجا، ارسلا اس نے بھیجا. یہ تو اردو میں ہمارے استعمال ہے نا، تحفہ ارسال کرنا، ارسال ہوتا ہے نا جی، چیزیں ارسال ہوتی ہیں. تو مرسلہ، ارسلہ، مرسل علیہ، یہ تو چیزیں اب کہاں رہی بہرحال. اب تو کل بھی ہم بات کر رہے تھے نا تعلیمی نظام کے حوالے سے، سر تو نہیں تھے کل، ٹھیک ہے جی، لیکن سر بخوبی جانتے ہیں کہ آج بچے ماشاءاللہ اچھے خاصے نمبر لے رہے ہیں، لیکن اپلیکیشن تک نہیں لکھ سکتے. وہ 10 نمبر کی اپلیکیشن لڑکے تو لکھ لیتے ہیں، لیکن خود سے مضمون بنانے کو کہو تو وہ تخلیق کی جو صلاحیت ہے مضمون کو بنانے کی، ووکیبلری ہے، ذخیرہ الفاظ بھی نہیں ہے، اور کس وقت کون سا لفظ جڑنا ہے، یعنی انتخاب لفظ وہ بھی نہیں رہا. تو کیا کہا جائے، لیکن نمبر ہیں 1090، نمبر ہیں 1090. اسٹوڈنٹ کا تو کوئی نہیں، اسٹوڈنٹ کا ہم تو دیا نظام کو کہتے ہیں، جو اس نے دیا اس نے پڑھ لیا، بٹ ایسا دیا اس نے اس میں سے اسٹوڈنٹ کو کل بھی ہم دھمکی دے رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ قابل ہے، اس کو تو جو پڑھا رہے ہیں وہ اس کے پاس آ رہا ہے، وہ اسی کا نتیجہ دے رہا ہے. ہم کیوں نہیں دے رہے؟ یہ تو سوچنا تو ہم نے، ہم تعلیمی نظام کی بات کر رہے ہیں کہ نظام کیوں نہیں ٹھیک ہے. ہم پریشان تو ہو رہے ہیں کہ آج وہ چیز نہیں بچے کے پاس آ رہی، تو کیوں نہیں آ رہی؟ تھوڑا سا آواز ہم بھی اٹھائیں نا. یہ بار بار جو میں کہہ رہا ہوں، بہرحال یہ لائف تو جا رہا ہے، کوئی 2 4 5 لوگ تو ہمیں سن ہی رہے ہیں نا. اب ہم تو جناب وہ طاہر القادری صاحب یا طارق جمیل صاحب اور دوسرے چوتھے جن کے ہزاروں سننے والے وہ تو نہیں ہیں، لیکن چلو 5 10 تو لوگ، 5 10 سے 5 10 اور 5 10 اور. بات تو جائے کہ تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو ہم یہ نہیں کہہ رہے، گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہمارے پاس، جو زمینی حقائق ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہے، کہ ہم بہت آئیڈیل قسم کی چیز لے کے ابھی نہیں اس کو اپلائی کر سکتے، لیکن بہتر تو کر سکتے. بچے میں قابلیت کی، قدرتی طور پہ جو اس کے اندر قابلیت ہے یاد کرنے کے حوالے سے، چیز کو سمجھنے کے لیے، اللہ آج کا بچہ بہت زیادہ شارپ مائنڈ ہے، بہت زیادہ، لیکن باعتبار تعلیم کے نہیں ہے اس کے پاس یہ چیزیں. مجبوری ہے، افسوس ہے کہ ہم نہیں دے رہے. ہم نے مثالیں کل دی ہیں، اس لیے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو رٹا لگوایا جا رہا ہے، اس کو ایم سی کیوز کے ذریعے بس صحیح غلط کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اس کو شارٹ کوشچن اور سلیکٹیو اسٹڈی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اس کے اندر قابلیت، وہ بالکل اپنی جو ہے نا رزلٹ تو اپنی طرف سے وہ 100% دے رہا ہے. ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ سوال یہ، جیسے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو نسل ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے خالص خوراکیں کھائی ہوئی ہیں، یہ چل رہے ہیں، یہ جناب 50 سال کے بھی ہو گئے تھے تو کہتے تھے یہ تھکاوٹ کیا ہوتی ہے، اور آج جناب 10 سال کا بچہ بھی کہتے ہیں بابا تھک گئے، ماما تھک گئے. مطلب یہ کہ ہم اپنی اس نسل کو کیا خوراک دے رہے ہیں؟ نیڈو بنیاد، وہ بھی آرٹیفیشل، نام بنیاد وہ بھی آرٹیفیشل. چلے ارسلنا، ارسلہ، چلیں جی، ارسلہ پھر ارسلو، واو الف آیا، کیا پتہ چلا؟ جمع ہو گیا. تو کیا بنے گا؟ اس نے بھیجا، ارسلو انہوں نے بھیجا، ٹھیک ہے جی. اور ارسلت اس ایک عورت نے، اور ارسلتا جی، ارسل
تی آواز کم آتی ہے، ڈرے ہوئے بھائی، زیادہ سے زیادہ آپ غلط کہیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کہنے سے آپ کی جھجک نکل جائے گی، اور غلط کہیں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی، نہیں کہیں گے تو وہ اندر ہی رہ گیا، اندر رہ گیا گڑبڑ، نکال دو، غلط تو نکال ہی دینا چاہیے نا، ویسے کیا خیال ہے؟ اس لیے کہہ دیجئے کہ ارسلت کا معنی کیا ہے؟ ہاں میں نے بھیجا، کہہ دیا نا، تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہا، ارسلت میں نے بھیجا، اور ارسلنا یہ رہا، ارسلنا نون نہ آ گیا تو ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، کچھ بھیجے میں گیا، بھیجے میں گیا، چلو سبحان اللہ، دیکھو نا یہ بھیجا سے کتنا فائدہ ہوا کہ بھیجے میں کچھ چلا گیا۔ اچھا اب اس کے بعد ساتھیوں سے سوال یہ ہے، اسی بھیجا شریف کو ذرا سا ایکٹیو رکھتے ہوئے کہ فعل ارسلنا فعل ہے، فعل کے ساتھ جب ضمیر جوڑ کر آ رہی ہو تو یہ لکھا، کیا لکھا؟ کیا لکھا قانون؟ فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو ضمیر کو مفعول بنا دیں گے، ضمیر کو مفعول بنا دیں گے، یہ رہی ضمیر، ضمیر کو مفعول بنایا تو کیا بن گیا؟ پہلے ضمیر کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، تو ایک آدمی، تو ایک آدمی ہے نا جی، تم ایک آدمی، تو فعل کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی تو ہم نے بھیجا تو ایک آدمی کو، یعنی تمہیں، ہم نے بھیجا تمہیں بھیجا، ہم نے تمہیں بھیجا، وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں، الا اردو میں آتا ہے الا مگر، ٹھیک ہے جی، الا مگر، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب یہاں پر یہ قانون لکھا ہے کہ ماں کے بعد الا آ جائے تو حصر کا فائدہ یعنی معنی کے اندر زور ڈال دیا جائے گا، اور ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کر، یہ نہیں نکال کے ہی ڈال دیں گے، ٹھیک ہے جی، نہیں نکال کے ہی ڈالیں گے تو ترجمہ بن جائے گا وہ جو ہم چاہتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے ہیں، جہانوں کے لیے رہی، انسانوں کے لیے نہیں صرف، یہ کل پرسوں بھی بات کی، دوبارہ کریں، تمام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے، اس میں انسان شامل ہے، پھر وہ مومن ہے یا کافر ہے، کتابی ہے یا غیر کتابی ہے، سب اس کے اندر ہے، پھر وہ چرند پرند شجر حجر نباتات جمادات ادھر ادھر سب کے لیے حضور رحمت ہے۔ یہ دیکھیں نا بات سمجھ آئی، انا اعطیناک، اعطینا ہم نے دیا، عطا، اعطینا ہم نے عطا کیا، کا تمہیں، الکوثر کوثر، انا بے شک ہم نے، اعطینا عطا کیا، کیا؟ کا تمہیں، کا تمہیں، الکوثر کوثر، نظر آیا کا؟ کاف نظر آ رہا ہے؟ اعطینا کا، ارسلنا کا، ووجدہ کا، نظر آیا؟ کا نظر آ رہا ہے؟ تو کا کو کیا کرنا ہے؟ ضمیر کو مفعول بنائیں، فعل کے ساتھ ضمیر کو مفعول، اور اگر ضمیر مفعول بن جائے
सुभान अल्लाह हो जाए। ये हो गया तसव्वुफ का नुक्ता। ज़मीर को अगर मफूल बनाकर इस पर हल चलाए जाएं, खशियत इलाहिया का पानी बहा दिया जाए, हैं जी, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए। ठीक है जी, चलिए एक कदम आगे चलते हैं। इसमें दो ज़मीर है, इसमें यहाँ पर जी जी दो ज़मीर आपको महसूस हो रही हैं। बेसिकली वो जो नून अलिफ ना है ना, वो ज़मीर भी है, वो फाइल भी है। वो जो नून अलिफ ना है ना, वो ज़मीर भी है, वो फाइल भी है। वो अलामत जो फेल के अंदर ज़मीर है ना, वो उसका ज़मीर फाइल, उसको ज़मीर नहीं कहते, उसको ज़मीर फाइल कहते, वो उसका सब्जेक्ट है। उसके बाद जो अलग से ज़मीर लग जाएगी उसको कहा जाएगा। अच्छा, फिर ज़मीर जो है ना, आपके सवाल पर सिर्फ आगे चलते हुए, फेल के अंदर दो तरह की ज़मीर बारिज़ भी होती है, ज़मीर मुस्तक़ल भी होती है, दिखने वाली ज़मीर और ना दिखने वाली ज़मीर। मसलन अरसला, ये था ना अरसला, ये आपको ज़मीर नजर नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है, उसने भेजा। ठीक है जी। फिर अरसलता है ना, ता अलामत खिताब भी है प्लस ज़मीर फाइल भी। ये इसी तरीके से ना, ये जमा की अलामत भी है और प्लस ज़मीर फाइल भी। बस इतनी बात फिलहाल, ताकि अभी शरीक किए पूरा दिन। अच्छा जी, क्लियर है यहां तक बात? अच्छा मेरे दोस्तों, एक और चीज है, लम, लम्मा और हर्फ नासिब लम। ये तीन चीजें, इनको आप लिखिए जरा, तीनों को, लम, लम्मा और लन। लम तो मैंने लिखा हुआ है, लम आया पुराने मजीद में 346 मरतबा और लम्मा आया 164 मरतबा, लेकिन हर पे नासिबा नन नहीं लिखा। कोई बात नहीं, फिर किसी वक्त देख लेंगे। ठीक है जी। अब ये जो तीन चीजें हैं, ये जो तीन हैं, ये भी अलामत किसकी है? फेल। ये अगर आपको तीनों में से कोई एक लफ्ज नजर आ जाए अलामत, तो समझ लें इसके बाद वाला जो है वो फेल है। दो तीन बातें समझते हैं आप। एक बात तो ये समझ लें कि वो फेल है, दूसरा ये समझ लें कि उसके अंदर माना नफी का आता है। ये तीनों जहां पर भी होंगे उसके बाद फेल होगा, वर्ब होगा और वो मनफी माना में होगा, पॉजिटिव सेंस में नहीं होगा। क्लियर है? अब उसमें से पहला जो है वो लम, और ये आएंगे सारे मुजारे के पास, माजी में नहीं है, माजी में नहीं है। अच्छा, तीन बातें होंगी, फेल होगा, फेल मुजारे होगा और मनफी के माना में होगा। अब जब हम लम को देखेंगे, हरफे लम, ये फेल मुजारे पे दाखिल होगा, उसके अंदर क्या करेगा? ये माना मनफी का पैदा करेगा, मनफी का पैदा कर उसके माना को मुजारे में हाल और मुस्तकबिल पाया जाता है ना जी, ये भी छीन लेगा उससे। माना में से माना भी, काम भी छीन लिया
زمانہ بھی چھین کر اس کو ماضی میں لے جائے، ماضی میں لے جائے، یعنی جہاں لم لکھا ہے وہ ہوگا مضارع پر، لیکن وہ تا اور گا نہیں رہے گا، وہ پیچھے چلا جائے گا۔ اب ہم مثال لیتے ہیں، مثلا ایک بڑی مشہور آیت ہے، لم یلد، ٹھیک ہے، لم یلد، تو لم کیا کر رہا ہے؟ یہ علامت فعل مضارع پر آیا نا جی، آپ کو حرف آتے نظر آ رہا ہے یا والدہ یلد، والدہ یلد، والدہ اس نے جنا، اس نے پیدا کیا، والدہ یلد، والدہ یلد، والدہ والدہ، دو، والا دت، والا دتا، والا دت، والا، اور اسی طریقے سے ولدتو، یہ چینج ہو جائے گا، صیغہ چینج ہو جائے گا۔ اچھا کیا بتا رہا تھا میں؟ یہ کہ لم یلد، اس نے پیدا نہیں کر سکتے، من رہے ہیں نہیں، اور پھر زمانہ کیا، وہ پیدا نہیں کرتا، وہ پیدا نہیں کرے گا، یہ نہیں، وہ اس نے پیدا نہیں کیا۔ لم یلد، وہ پیدا، اس نے پیدا نہیں کیا، نہ ہی وہ پیدا ہوا، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، کلیئر ہے؟ اسی طریقے سے آپ قرآن مجید کھولیں گے، آپ کو وہاں پر الفاظ لم یعلم، کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، اس نے نہیں جانا، یہ علم ہے نا، علم ہے نا، یہ علم، علم یعلم، اس نے نہیں جانا۔ لم یعرف، لم یعرف، جی یعرف، اس نے، انہوں نے نہیں پہچانا، یہ جمع ہے نا، یا علامت مضارع واو والی جمع، لم کا معنی نہیں، فعل مضارع کو ماضی میں لے کے جائیں گے منفیہ میں، نافیہ میں، وہ سب نہیں پہچانے، وہ سب نہیں پہچانے۔ چل اب ہم کرتے ہیں ایک اور لفظ میں، علم نشرح لک صدرک، اس کے اندر یہ لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ لم نشرح، نون کا مطلب ہم، کیا ہم نے، شرح کا معنی کھولنا، تشریح ہی کو کہتے ہیں نا، تشریح، شرح، شرح صدر، دل سینے کا کھول جانا، ٹھیک ہے جی، شرح صدر۔ نشرح، نشرح ہم نے، ہم کھولتے، علم نشرح کیا ہم نے نہیں کھولا، لکا آپ کے لیے، صدرہ کا آپ کا سینہ، کاف بھی لگاؤ، یہ صدروں کا معنی سینہ،
تم، اسم کے ساتھ ضمیر ہوئی تم کا، یعنی تمہارا، تمہارا سینہ. ہم نے کیا تمہارے لیے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ الم نشرح لک صدرک. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آپ بہت ساری آیتیں نکال لیں. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں اور میرے ذہن میں آ رہی ہے. لم یخلق مثلها فی البلاد. خلق یخلق، خلق کا معنی اس نے پیدا کیا. خلق کا معنی اس نے پیدا کیا. خلقو کیا ترجمہ بنے گا؟ یہ میں مشق کرا رہا ہوتا ہوں، آپ اس میں بولا کریں. یہ بار بار جو لکھتا ہوں کس لیے لکھتا ہوں؟ آپ لوگوں کے لیے لکھتا ہوں، ورنہ کلیہ تو بتا کے جا چکا میں. خلقو، ہاں وہ سب ان سب نے پیدا کیا، تخلیق کیا. خلق اس نے تخلیق کیا، خلقو ان سب نے کیا، اور خلقت ایک اور خلقتا خلقتی، خلقتو خلقنا، ٹھیک ہے نا. اور پھر علامت مضارع لگاتے ہیں. خلق سے یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یخلق، تخلق، اخلق، نخلق. لم یخلق، لم یخلق، ہاں نہیں، لم یخلق کیا ترجمہ بنا؟ اس نے پیدا نہیں کیا. لم یخلق اس نے پیدا نہیں کیا. مثلھا، مثلھا اس کی مثال. فی البلاد پورے شہر میں، یعنی اس کی مثال شہر میں کوئی پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ بکھرا ہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں نکل آئے گا ہر وہ ہے آیت قرآن اسی معاملہ میں کہ اللہ نے جو بنایا سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب اس کے بعد لمما ہے. یہ لم سمجھ آ گیا آپ کو؟ لم کا معنی نہیں، لمما کا معنی بھی نہیں، یہی بتایا تھا نا شروع میں. لیکن اس لم میں اور اس لمما میں اتنا ہی فرق ہے کہ یہ لمما ہے پنجابی والا. ٹھیک ہے جی. یہ لم چھوٹا ہے، لمما لمما ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ابھی تک نہیں. اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ابھی تک. لم میں ہوتا ہے صرف اس نے یہ کام نہیں کیا، ماضی میں اس نے یہ کام نہیں کیا. لمما پورے ماضی کو گھیرتا ہے، پورے ماضی، بات کرنے تک یہ کام نہیں ہوا. لما یخلق اس نے ابھی تک پیدا نہیں کیا. لما یجلس وہ ابھی تک نہیں بیٹھا. لما ینظر اس نے ابھی تک نہیں دیکھا. لما یضرب اس نے ابھی تک نہیں مارا. لما ینصر اس نے ابھی تک مدد نہیں کی. لما یسمع اس نے ابھی تک نہیں سنا، اس نے ابھی تک نہیں. یہ والا کلیئر ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب حرف ناصبہ لن، یہ بھی نہیں کے معنوں میں ہے، لیکن اس کے اندر جو نہیں ہے وہ ہے ہر چیز نہیں، تاکید کے ساتھ. دوسری بات اس کے اندر کیا ہے؟ یہ وہ جو اس کے اندر یہ دو زمانے پائے جاتے ہیں نا مضارع میں، صرف یہ مستقبل کے ساتھ رہتا ہے. یعنی جو بھی کام ہوگا جو کہ اصل میں نہیں ہوگا وہ ہرگز نہیں ہوگا اور وہ مستقبل کی بات ہے. مثال کے طور پہ یہ یخلق کوئی لگایا آپ نے، یہ تو لم یخلق اس نے پیدا نہیں کیا. لما یخلق اس نے ابھی تک پیدا نہیں کیا.
لیکن لن یخلق وہ ہرگز پیدا نہیں کرے گا، وہ ہرگز صرف وہ پیدا نہیں کرے گا نہیں ہوگا، ہرگز تاکید کے ساتھ زور ڈال کے وہ ہرگز پیدا نہیں کرے گا، لن ینصرا وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا، لن یصنع وہ ہرگز نہیں سنے گا، لن ینظر وہ ہرگز نہیں دیکھے گا۔ کلیئر ہے نا جناب؟ چلیں قرآن مجید میں ایک آیت آ رہی ہے، ایک بڑی آیت ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس پہ شک ہے تو پھر تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور سارے حمایتی جمع کر لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ آگے کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تفعلوا ولن تفعلوا۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ آ گیا، ایک یہ آ گیا، سارے دو ذرا پہلے سوچ لیں پھر میں پوچھوں گا اور ساروں نے کوشش کرنا بتائیں۔ لم کیا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے جی، یہ فعل مضارع پر آئے گا، فعل پر آئے گا، یعنی یہ علامت فعل بھی ہے، نہیں کے معنی میں بھی ہے، اور اس نہیں کو کیا کرے گا وہ زمانہ ماضی میں لے کے جائے گا۔ کلیئر ہے یہ بات؟ یہ حرف ناصبہ لن ہے، یہ بھی علامت فعل ہے، نہیں کا ترجمہ کرتا ہے اور نہیں میں تاکید ہوتی ہے، ہرگز نہیں، اور زمانہ کون سا لیتا ہے؟ مستقبل کا۔ تو پھر تم سارے حمایتی لے آؤ، تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا نہ تو تم ماضی میں ایسا کر پائے، وَلَن تَفْعَلُوا نہ ہی مستقبل میں ہرگز کر سکو گے۔ کلیئر ہے نا؟ ہرگز تم یہ کام نہ کر پاؤ گے، نہ تم کر پائے نہ کر پاؤ گے۔ چوتھا پارہ گانا شروع ہو رہا ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ لن تنال، نالا ینالو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پہنچنا، نالا ینالو کا معنی کسی چیز کا پہنچنا، پانا۔ لن تنالو تم ہرگز نہیں پاؤ گے، البر نیکی، حتی تنفقوا مما تحبون جب تک تم اپنی پیاری چیز خرچ نہیں کرتے۔ لن ینال اللہ لحومها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا جو تم قربانی کرتے ہو، لیکن تمہارے دلوں کا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ کلیئر ہے جی؟ تو یہ ہے لم، لما اور لن، معنی ان کے نہیں کے ہیں۔ ان نہیں کے اندر جو ان کا مفہومی اختلاف پایا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا، چند آیات بھی آپ کے سامنے رکھی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک ہی کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ یہ آیا لفظ قرآن میں آ چکا ہے، اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو یہ کیا ہے، لن میں، لما میں، لام امر میں قرآن مجید کے اندر یہ سینکڑوں مرتبہ آئے، میں نے آپ کو عدد لکھوا دی ہیں دو کے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اسی طریقے سے کل چند اور الفاظ اس طرح کے لیں گے، دو تین دن کے اندر وہ موٹے موٹے الفاظ جو ہیں، این ہے، ان ہے، یہ والی چیزیں نا، یہ انا انا ہے، انا انا، اور با فی مین عین کا لام واو، یہ سارے، یہ سین سوفا، یہ سارے لفظ ان کے معنی بتانے آپ قرآن پڑھو۔ توجہ 3-4 دن کی دوری پر ہے، آپ لوگوں کو پھر میں ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دے دوں گا، وہ اسائنمنٹ آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد ہم چھٹی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟
آج کے سوال باب میں کوئی سوال ہے؟ لیکن میرا ایک سوال ہے، بولے غلط بولے، غلط بولے، کوئی جرمانہ نہیں کیا جائے گا، سچی بات، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، صرف اتنا کہوں غلط ہے، اور وہ بھی اگر آپ کہیں گے تو میں آرام سے کروں، ٹھیک ہے، اور کوئی طریقہ جو آپ کو پسند ہو ویسے کہہ دیں گے، لیکن بتا دیں گے آپ کو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی نہیں بتانا، نہیں ٹھیک ہے، بتاؤ نا اللہ کے بندے، یہ بتانا ہے یا جی سوال تو پوچھو، سوال پوچھوں کون سا؟ جو ابھی پوچھنا چاہ رہے ہیں یہی سوال تھا، آپ نے خود ہی کیا غلط بتانا تو غلط بتانا۔ ہاں وہ جب میں پوچھوں گا، جب پوچھوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہنا ہے تو آپ نے اس کو کہیں جی ہاں بتائیں، دیکھیں بولنے سے ایک عربی مقولہ ہے، اذا تقر اللسان تقر فی الاذہان، جب آپ لسان زبان سے تکرار کرتے ہیں، اذا تقر اللسان تقرر، جب آپ تکرار کرتے ہیں، اذا تقر اللسان، جب لسان سے زبان سے تکرار کرتے ہیں، تقر فی الاذہان، تقر فی الاذہان، تو وہ ذہن کے اندر قرار پکڑ لیتا ہے، زبان سے کہتے ہیں، حافظ صاحب کو دے گا نا مجھے بھیج کر ہوتا تو یہ چنگا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ایسا مضبوط حافظ ہو جاتا ہے، پھر قرآن پاک جب سنا رہا ہوتا ہے متشابہ لگتا ہے، 5ویں پارے سے وہ 25ویں پارے پہ چھلانگ مارتا ہے، لیکن 2 4 5 آیتوں کے بعد اس کی زبان نہیں چلتی، واپس آ جاتا ہے، واپس آتا ہے، لازمی آتا ہے نا، وہ پھنس جاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، ہمیں جو بھی 10 سنتے یاد ہیں وہ اگر کہیں تھوڑا بہت بھی وہ آگے زبان چلتی ہی نہیں، حالانکہ بھی مطلب نہیں آتا، اور سبحان اللہ مطلب آ جائے تو موسم بہار آئے، بسم اللہ یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم یا رب العالمین، کرم فرما، فضل فرما، جو جانا پڑا سنا سمجھا اس میں کہیں کوئی کمی کوتاہی سکون کمزوری سے معافی عطا فرما، جو کوئی درست کاریوں سے یاد رکھنا، آمین، آمین،